جی بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے ایک جنرل ٹاپک انگلش کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ ٹاپک ڈسکس کروں، میں آپ لوگوں سے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے کچھ آپ اسٹوڈنٹ سے باتیں کرنا چاہوں گا، جو میری ڈیوٹی بھی ہے، میرا مسلمان ہونے کے حوالے سے فریضہ بھی ہے، اور میرا کام ہے حجت قائم کرنا. ٹھیک ہے، کم از کم اتنا کر دوں کہ جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں بحیثیت مسلمان بنیادی قسم کی کچھ چیزیں ہیں جن کو فالو کرنا ہمارا کام ہے. اور اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، میرے جتنے بھی بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں جو سن رہے ہیں، وہ کوشش کریں کہ 5 وقت نماز کی پابندی کریں، اپنی زندگیوں میں نماز کو لیں، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب اتاری ہے ہم پہ، قرآن پاک، اس کا کچھ حصہ لازمی صبح سویرے اٹھ کے اس کی تلاوت ضرور کر لیا کریں جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پابندی کریں. جتنے بھی میرے اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ گرلز ہیں یا بوائز ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری بات، چوتھی بات یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو باوضو رہیں، زیادہ سے زیادہ وضو مومن کا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے، مومن کا ہتھیار وضو ہے. جتنا آپ باوضو رہیں گے اتنا زیادہ آپ کے گھروں میں برکت آئے گی، اتنا زیادہ رزق آئے گا. ٹھیک ہے. اور درود شریف جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جس قدر ممکن ہو. اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے یہ 3-4 باتیں لازمی اپنی زندگیوں کا معمول بنا لیں، کیونکہ سدا ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا. ایک اگلی دنیا بھی ہے جہاں ہم نے جانا ہے، اور وہاں پھر یہی چیزیں جو ہے وہ اصل چیزیں یہ ہیں جو ہمارے کام آئیں. تو دنیا کا علم بڑا ضروری ہے، وہ تو حاصل کرنا جو ہے ہماری مطلب زندگی کا حصہ ہے، کیونکہ یہ تو ارننگ کے لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں. لیکن یہ جو دوسرا علم ہے، شریعت کا علم ہے، یہ ہماری قبر میں ہمارے کام آتا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں خاص کر کچھ، ویسے تو سارا قرآن پاک جو ہے وہ تھوڑا بہت ود ٹرانسلیشن آپ لوگ پڑھا کریں. میرے پاس تو انگلش بھی ہے، اردو بھی ہے، 3 پورشن والا قرآن پاک ہے، اور عربک والا بھی ہے. ایک کالم میں عربک لکھی ہوتی ہے، ایک میں اردو لکھی ہوتی ہے، ایک میں انگلش لکھی ہوتی ہے. تینوں جو ہے وہ کوشش کریں ان کو پڑھیں، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں. بہت سارے آپ کے سامنے انکشافات ہوں گے، بہت ساری باتیں آپ کی نالج میں آئیں گی. ٹھیک ہے. تو آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ یہ چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھیں اور یہ ہمیں آج پتہ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر کچھ خاص سورز ہیں قرآن پاک کی، ان کو بھی معمول کا حصہ بنا لیں، کیونکہ جو میں کام کرتا ہوں خود میں نہیں چاہتا کہ میں چھپا کے رکھوں. ٹھیک ہے. بخل کروں، اپنے پاس رکھوں، ان کو اپنی زندگیوں کا معمول بنا لیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سورۃ سجدہ، سورۃ الملک اور سورۃ الواقعہ ضرور پڑھا کرتے تھے. یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2-3 صورتیں، یہ ان سے رزق بھی آتا ہے. اور سورۃ الملک تو اور سورۃ السجدہ کے بارے میں تو فرمان ہے کہ یہ تو قبر میں آپ کی مطلب یہ ایک سمجھیے کہ آپ کے لیے ڈھال بن جائیں گی. جدھر سے عذاب آئے گا، جیسے ہم نے پڑھا، میں ویسے بتا رہا ہوں، وہیں آپ کے لیے ڈھال بن جائیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں لازمی لے کے ہیں. یہ تو بہت بڑی سفارشی بن کے آئے گی کہ یا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گی. سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گی کہ یا اللہ، یا تو ہمیں اپنے کلام سے نکال لو یا اس بندے کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اور ہر نماز کے بعد فاطمی وظیفہ 33 مرتبہ جو کہتے ہیں نا، سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، پھر اللہ اکبر 34 مرتبہ، آخر میں اللہ اکبر، اور 7 آیت الکرسی. جو شخص یہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ادھر مرا ادھر جنت میں. ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ضروری، یہ چیزیں کچھ مطلب ایسی ہیں کہ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور جس قدر آپ عمل کر سکتے ہیں، اچھے اعمال کر سکتے ہیں، ضرور کریں. ٹھیک ہے.
تو یہ تو تھی جو کچھ مطلب اس حوالے سے بحیثیت مسلمان میری کچھ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئرنگ کرنی تھی، وہ کر دیے۔ اب آگے چلتا ہوں کام کی طرف، دوسرے کام کی طرف جو دنیا کا معاملہ ہے اس میں بھی چلنا ہے۔ ظاہر ہے ادھر آ جائیں گے سامنے یا اٹس اوکے، جیسے آپ کو آسان لگے۔ کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بی اے کریٹو رائٹر۔ اچھا یہ سمجھیں کہ میں آپ کو اپنی سٹوری بتا رہا ہوں کہ میں خود جو ہے وہ کریٹو رائٹر کیسے بنا۔ یہ میں نے کہیں سے جو ہے وہ نہیں ایسا کوئی جو مطلب جن چیزوں پہ میں چل کے خود میں نے کریٹو رائٹنگ شروع کی ہے، خود سے لکھنا شروع کی ہے، وہی انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کی ٹینسز پر کمانڈ، جتنے بھی انگلش کے ٹینسز ہیں نا 12 ٹینسز ہیں، یہ سب آپ کو اچھے طریقے سے آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ فوکسڈ ہوں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صرف بک تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں۔ جو اچھے رائٹرز ہوتے ہیں، جو اچھے لکھنے والے، جو خود سے لکھتے ہیں نا انگلش، وہ بچے یا وہ اسٹوڈنٹس یا وہ لوگ جو خود سے لکھتے ہیں، جو رٹا لگا کے نہیں لکھتے کہ یہ جی جناب یہ ایسے ہے، یہ آپ کا جو پیراگراف ہے مائی اسکول پہ، تو آپ نے ادھر سے رٹا لگا لی، یہ تو رٹالائزیشن ہے، کریمنگ ہے۔ میں اگینسٹ دا کریمنگ کے میں خلاف ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس کو خود سے لکھنے کی، اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ لکھنے کی۔ لینگویج کے ساتھ ایکسپیریمنٹیشن کریں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں لینگویج کے ساتھ۔ لینگویج لرننگ کیا ہے کہ آپ جیسے بائسیکل سیکھتے ہیں نا، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں، ایک دن میں تو نہیں سیکھ جاتے، اٹ ٹیکس ٹائم۔ اسی طرح کبھی آپ غلط بولیں گے، کبھی صحیح بولیں گے، کبھی غلط لکھیں گے، کبھی صحیح لکھیں گے، دوست آپ کا مذاق بنائیں گے، کلاس کا لوگ مذاق اڑائیں گے، لیکن ڈونٹ وری، ڈونٹ بادر اباؤٹ دیز تھنگس، اٹ ہیپنس ٹو ایوری باڈی۔ جو بھی نیو لرنر ہے، ہم نے کوئی یہ تو نہیں کہ پرفیکٹلی پہلے سے ہی جناب فرسٹ کلاس میں تھے تو جناب بولنا بھی آ گیا اور لکھنا بھی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم نے بھی ٹھوکریں کھا کھا کے سیکھا ہے، اور سبھی ٹھوکریں کھا کے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نو بڈی از پرفیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ریڈنگ ایکسٹرا، بی گڈ ریڈرس۔ ریڈنگ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پہلی جو آیت ہے، پہلی جو وحی ہے، ریویلیشن ہے، فرسٹ ریویلیشن، آپ نے پڑھی ہوگی بکس میں، 9th کی کلاس میں یا 10th کلاس میں ہوگی، اقرا باسم ربک الذی، ریڈ ان دا نیم آف دی لارڈ۔ تو پہلی ہماری جو وحی ہے وہ ہے ہی ریڈنگ کے بارے میں، اس قدر امپورٹنٹ ہے ریڈنگ کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم ہی ریڈنگ کا دیا، اللہ کے نام سے پڑھ، اور پھر آگے چیپٹرز کھلتے، پھر بایو کا چیپٹر کھولا، انسان کو جمع و خون سے پیدا کیا، پھر اور چیپٹرز کھلتے چلے گئے۔ تو قرآن پاک ہمیں ہنٹس دیتا ہے، آگے ایکسپلور کرنا، ان پہ ریسرچ کرنا ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایکسٹرا ریڈنگ کرنی ہے جی، گڈ ریڈرز آپ نے بننا ہے۔ گڈ ریڈرز اور گڈ رائٹرز میں 12 مرتبہ آپ کو کہہ چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ کی کلاس کے لیول کے لیے میں کم از کم، لیکن اگر آپ کا شوق ہو تو آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ 4 to 5 پیپرز نہیں، پیجز ڈیلی۔ چلو پیپرز کر لیے، ٹھیک ہے، نو ایشو، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ پیجز ہونا چاہیے۔ پیجز 4 to 5 آپ ڈیلی بیسس پر ضرور ایکسٹرا پڑھا کریں، چاہے وہ نیوز پیپر کے ہوں، کسی بھی بک کے ہوں، ٹھیک ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ پہلی بات ٹینسز پہ کمانڈ ہو تو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ڈیفیکلٹ ورڈز کو آپ ایک ہائی لائٹر اپنے پاس رکھ لیں، ان کو انڈر لائن کر لیں یا ہائی لائٹ کر لیں۔ انگلش نیوز پیپر پڑھیں، آن لائن تو آج کل بہت زیادہ نیوز پیپر اویلیبل ہیں، ڈان ہے، دی نیشن ہے، دی نیوز ہے۔ تو بے شک لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، یار سمجھ ہی نہیں آتی پھر کیوں پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو ساتھ میں دوست 4 ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ہمیں پڑھے جا رہے ہیں۔ بھائی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی اس کو پڑھیں کرو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ a day will come you will start understanding that، ایک وقت آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے جی کہ انڈر لائن انٹرسٹنگ سینٹینسز، ایسا نہیں کہ صرف آپ اس کو پڑھیں، آپ کے ہاتھ میں ہائی لائٹر ہونا چاہیے، بلیک ہو، یلو ہو، جو آپ کو کلر پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے ورڈز بلیک ہوتے ہیں تو پھر اوپر یلو کا کنٹراسٹ بنتا ہے، یا پنک کا کنٹراسٹ بنتا ہے، یا بلو کا، یا وائٹ کا، یا وہ دوسرے کا کنٹراسٹ بنتا ہے ایک اور کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ اس سے ہائی لائٹ کر لیں، ان کو انڈر لائن کریں، ہائی لائٹ کریں، جتنے بھی آپ کو انٹرسٹنگ قسم کے سینٹینسز لگتے ہیں، ورڈز لگتے ہیں،
ڈیفیکلٹ ورڈز لگتے ہیں، فریزز لگتے ہیں، ٹھیک ہے، فریزل وربز لگتے ہیں، ان کے میننگز کنسلٹ کرنا. پہلے تو پیپر ڈکشنری ہوا کرتی تھیں ہمارے ہاں کسی دور میں، لیکن اب ذرا کام آسان ہو گیا. آپ فوراً جو ہے وہ آن لائن ڈیجیٹل ڈکشنریز موجود ہیں، الیکٹرانک ڈکشنریز موجود ہیں، وہاں سے آپ ان کے میننگ بھی، ان کی پروننسیشن بھی سن سکتے ہیں. پیپر ڈکشنری میں یہ مسئلہ تھا کہ ان کی پروننسیشن آپ نہیں سن سکتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کی ویکیبلری بھی امپروو ہوتی ہے، اسٹرکچر بھی امپروو ہوتی ہیں، اور ان الفاظ کو انڈر لائن کرنے کے بعد فریزز کو، سینٹنسز کو وہیں تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں، بلکہ ساتھ میں ایک رجسٹر ایسا بنا لیں کہ جس میں ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جائیں کہ یہ آج مجھے لفظ انٹرسٹنگ لگا، نیو لگا، یہ نوٹ، اس کے میننگ دیکھ لیے، اس کے مزید سینٹنسز کیسے بنتے ہیں، مزید کس انداز سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ تو میں نے پہلے پڑھا ہوا تھا، یہ نئے انداز سے یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس وقت آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کو ایک ہی لفظ جو آپ نے پہلے آلریڈی پڑھا ہوا تھا اور نئے انداز سے، بالکل نئے انداز سے استعمال ہو رہا ہے، پھر وہاں پر آپ پہ جو ہے حیرتوں کے پہاڑ آپ پہ ٹوٹتے ہیں کہ کمال ہو گیا بھائی، یہ لفظ تو میں نے ایسے ہی عام سا سمجھا ہوا تھا، تو یہ تو اتنے خاص انداز میں استعمال کر دیا. کنسلٹ ڈکشنری پہ میں آگے روشنی ڈال چکا ہوں کہ ڈکشنری آپ ضرور کنسلٹ کیا کریں. جو انڈر لائن ورڈز ہیں، فریزز، سینٹنس ہیں، ان حوالے سے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو نوٹ بھی کریں، رجسٹر اپنا بنا لیں. کچن کی ویکیبلری آتی ہے تو وہ الگ سے کچن والا کھانا بنا لیں. فرنیچر کی آتی ہے تو وہ الگ سے، ویجیٹیبلس کی آتی ہے تو وہ الگ سے بنا لیں کھانا. ایک وہ رجسٹر بنا لیں، ویجیٹیبلس، کچن، فروٹ، فلاں فلاں فلاں، جو آپ کو ڈپارٹمنٹس ملتے چلے جائیں. میڈیکل کی الگ ویکیبلری ہے، ٹھیک ہے، انجینئرنگ کی الگ سے ہے، اور ڈفرینٹ قسم اسکولنگ کے حوالے سے الگ سے ہے، ٹھیک ہے. ہر فیلڈ کی اپنی ویکیبلری ہے، اپنا نالج ہے. تو جو جس حوالے سے آپ کو ملتا ہے اسی حوالے سے آپ رجسٹر پہ اپنے پہ نوٹ کرتے چلے جائیں. تو یہ آپ کی ایک ڈکشنری. اور پھر اس کو یہ نہیں کہ اس کو پھر آپ نے ریوائز بھی کرتے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے. اب میں کہتا ہوں لسن کا مطلب کیا ہوتا ہے اور ہیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے. لسن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے، ٹیلی ویژن سامنے لگا ہوا ہے یا یوٹیوب پہ جو بھی ہے، کوئی انگلش مووی ہے یا کوئی انگلش نیوز ہے چل رہی ہیں، تو آپ اس کی طرف سن رہے ہیں، دیکھ کے سن رہے ہیں، پراپر توجہ سے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ یو آر لسننگ. اور اگر آپ جسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، انگلش نیوز چل رہی ہیں اور آپ سن رہے ہیں، تو اس کو ہیئرنگ کہتے ہیں. تو لسن کرنا ہے. لیکن میں نے کہا ناٹ واچ انگلش نیوز، ڈراماز، موویز. آپ نے لسن کرنا ہے، سننا ہے. پھر دیکھیں گے تو آپ کی توجہ جو ہے وہ ان کی پکچرز کی طرف چلی جائے گی، جو اس کے اندر امیجز آ رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے ادھر آپ کی آدھی توجہ جو ڈیوائڈ ہو جائے گی. تو پھر آپ کی لرننگ نہیں ہو سکے گی پراپر طریقے سے. جو گڈ لسنرز آر گڈ رائٹر. اچھے لسنرز بنیں. اچھے لسنرز بنیں گے تو آپ کی انگلش جو ہے امپروو ہوگی. اور پھر اسی حد تک اپنے آپ کو محدود نہ کریں، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اور جو ڈیفیکلٹ ورڈ یا انٹرسٹنگ سینٹنس آپ کو لگتا ہے اس کو وہیں پہ آپ نوٹ کر لیں. یہ بڑا زبردست قسم کا سینٹنس ہے، یہ بڑا زبردست قسم کا ورڈ ہے، وہ نوٹ کر کے اس کو ڈکشنری، اس کے میننگس دیکھیں، کنسلٹ کریں، اس سے سینٹنس کیا بنتے ہیں، ایڈیمس کیا بنتے ہیں، وہ دیکھیں. دوسری یہ کہ میک فرینڈشپ ود پیپل انٹرسٹڈ ان انگلش. ایسے بچوں سے دوستی لگائیں، ایسے بوائز کے ساتھ جو آلریڈی انٹرسٹڈ ہیں انگلش میں، ان کے ساتھ اپنی فرینڈشپ رکھیں. ان سے نہ فرینڈشپ رکھیں کہ جو ایسے ہی مطلب انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے سرے سے، تو پھر اس سے بھی آپ کی انگلش امپروو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو تیسرا یہ آ جاتا ہے کہ کیپ ریوائزنگ واٹ یو نوٹ. جو بھی آپ نوٹ کرتے ہیں اس کو بار بار ریوائز کریں، اس سے نئے نئے سینٹنسز بنانے کی کوشش کریں. لیٹ سے کہ ایک ورڈ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اس میں مزید آپ اس کو ڈکشنری میں کنسلٹ کر کے دیکھیں کہ مزید اس کے اندر جو ہے وہ کون کون سے الفاظ جو ہے وہ آپ ان الفاظ سے مزید کون کون سے سینٹنسز آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں، یہ بڑی ضروری تھیں آپ کو بتانی. تو اس طرح آپ لوگ جو ہے وہ خود سے لکھنے کے قابل ہو جائیں گے، کریٹو رائٹر بن جائیں گے، اور لکھنے کی پریکٹس بھی کریں. ٹھیک ہے، کوئی چیز 2 4 6 8 10 سینٹنسز یا کوئی پیراگراف آپ لکھتے ہیں تو ضرور مجھے چیک کرائیں یا اپنے دوستوں کو چیک کرائیں، فیلوز کو چیک کرائیں کہ یہ میں نے ٹھیک لکھا ہے نہیں لکھا. ٹھیک ہے، نالج جو ہوتا ہے، انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ سب کے پاس ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی، ٹھیک ہے. تو شیئرنگ از کیئرنگ، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، ٹیچر کو دکھائیں، ٹھیک ہے، مجھے چیک کرا دیں.
یہ میں نے لکھا ہے 3 4 5 سینٹینسز کسی بھی ٹاپک پہ لکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کیسے. پھر grammarly.com بھی ہے ایک نیٹ پہ, اس میں پیسٹ کر کے دیکھ لیں, نیٹ پہ ورڈ میں لکھیں, اس میں وہ آپ کی گرامر مسٹیکس آپ کی نکال دے گا. آج کل تو سافٹ ویئرز ایسے آ گئے جو آپ کی گرامر مسٹیکس نکال دیتے ہیں, اسٹرکچرل مسٹیکس نکال دیتے ہیں, تو وہاں سے بھی بڑی اچھی آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ آج کا جو ٹاپک تھا اور جو میں نے باتیں آپ کو کہی ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ ان پہ عمل کریں گے. اور اگر یہ آپ کو ٹاپک اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو لائک بھی کر لیں, سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئکن پہ کلک بھی کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مسلسل ملتے رہیں. ہیو اے نائس ٹائم. اللہ حافظ.